اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا جی، کل ہماری جو بات جہاں پہ آگے رکی تھی وہ ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، جو اس کا پورا نام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اکتب مقالۃ مختصرۃ علی موضوعین من الموضوعات التالیہ، دو عناوین کے اوپر آپ نے مختصر مقالہ لکھنا ہے۔ تو اب یہ جو مقالہ لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر چند چیزیں آپ نوٹ فرما لیں جو آپ نے لازمی طور پر اس کی لکھنی ہوتی ہیں، کہ جب بھی آپ اس میں سے جتنی بھی شخصیات کو یاد کریں، کل وہ ایک بچی کہہ رہی تھی کہ نثر عربی قدیم، تو میں کوشش کروں گا کسی اسٹوڈنٹ کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو اس کی بک جو ہے اگر ہمیں مل جاتی ہے لے کے، اس کی بھی PDF آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اگر آپ مزید شخصیات کو بھی یاد کرنا چاہیں تو آپ مجھے وہ شخصیات بتا دیں، تو مشکل نہیں ہے، میں وہ آپ کو ویسے ہی کرا دوں گا اور بک بھی شیئر کروا دیں گے آپ کے ساتھ۔ تو ایسے ہے کہ جو بھی شخصیات آئیں، یعنی پیپر کے اندر جن شخصیات کے اوپر تفصیلی مقالہ لکھنا ہو تو اس کو کیسے لکھنا ہے، اگر آپ چند پوائنٹس اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی سوال آئے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بک کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی مثال کے طور پر ایک کتاب ہے ادب الکاتب، تو آپ ادب الکاتب کے اوپر جو ہے وہ ایک مختصر مقالہ لکھیں اور بتائیں کہ اس کتاب کی میزات یعنی خوبیاں کیا ہیں اور نقائص کیا ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اکتب مقالۃ مختصرۃ حول کتاب ادب الکاتب وعرف عن المیزات والنقائص، اور اس کی جو میزات اور نقائص ہیں ان کو واضح کریں۔ تو کبھی کتاب کے متعلق پوچھ لیا جاتا ہے اور کبھی شخصیات کے متعلق پوچھ لیا جاتا ہے۔ اب ہمارا یہ جو النثر العربی القدیم کا پیپر ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو معروف شخصیات ہیں جن کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے وہ 15 سے 20 کے درمیان ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ مثلا 4 تو 5 تو یہ موسوعات کی شخصیات ہیں، یہ جو بڑے موسوعے ہیں جیسے ادب الکاتب ہے۔ الموسوعہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ عربی ادب کی تمام چیزیں داخل کی گئی ہوں، تو پھر اس کو الموسوعہ ہم کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک مجموعہ، ایک جرنل چیز، جیسے الموسوعات القرآنیہ ہیں، الموسوعات الحدیثہ ہیں، اس طرح کے موسوعات بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ۔ تو اسی طرح یہ جو البیان والتبیین ہے یا ادب الکاتب ہے، کیونکہ یہ جتنے خطبے، جتنے رسالے، جتنے مواعظ، یہ جو چیزیں بھی اس پیپر کے اندر آئی ہیں نا، وہ ساری انہی کتابوں سے لی گئی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی سورسز تو ہیں نہیں کہ کہاں سے لی جائیں گی۔ تو اب یہ جو نثر عربی قدیم کا جو پیپر ہے نا، اس پیپر کی اصل جو بنیاد ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا اس حوالے سے کلیئر ہو جائے۔ دراصل اس میں 2 طرح کی چیزیں آئیں گی۔ ایک تو آئے گا یعنی وہ مواد جو کہ زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام اور صدر اسلام، یعنی کہ بنو امیہ کا زمانہ اور بنو عباس کا کچھ زمانہ، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو لگا لیں کہ جو ہے وہ 3 اور 4 صدی ہجری سے پہلے تک کا جو دور ہے اس سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ اس پیپر میں آئیں گی۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس دور میں کون سی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، لہٰذا اب ہم عصور کے لحاظ سے، عصر کی جمع زمانے کو کہتے ہیں، عبر العصور یعنی زمانے کے مطابق، زمانے کے مطابق ہم یہ دیکھ لیں کہ ہر زمانے میں کون سی مشہور چیزیں موجود تھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کلیئر ہو جائیں۔ تو آپ سب سے پہلے لکھ لیں کہ یعنی جو ادب سے ریلیٹڈ یعنی جو نثر کی چیزیں تھیں اور وہ زمانہ جاہلیت میں کیا تھیں، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ادب جو نثر عربی ہے وہ اسلام کا جو زمانہ ہے، صدر اسلام کے شروع کا جو زمانہ ہے، اس میں نثر کیسی تھی۔ پھر بنو امیہ کے زمانے میں نثر کے اندر کیا کیا ایڈیشن ہوئے نئے، اور پھر عباسی دور کی جو نثر ہے اس میں کون سے نئے ایڈیشن ہوئے۔ یہ چیزیں اگر ہمیں جرنلی پتہ ہوں گی
تو اگر سوال کہیں سے بھی آتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ بھائی اس زمانے میں کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پر آپ کتاب سے تو ہم یہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ تو میں نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس اپنی ایک ڈائری یا اپنی ایک کاپی یا ورق ہونا چاہیے جو آپ استعمال کریں اس کے، تو آپ لکھ لیں یہ بات۔ سب سے پہلے آپ ایک عنوان قائم کریں، اور وہ عنوان آپ لکھیں گے کہ النثر فی العصر الجاہلی، النثر العربی یا النثر فی العصر الجاہلی۔ یہ آپ ایک عنوان دے دیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو نثر تھی یا عربی نثر تھی وہ کیا تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس میں آپ لکھیں گے کہ جو زمانہ جاہلیت ہے وہ حضور علیہ السلام کی جو بعثت ہے، حضور کی بعثت سے پہلے تقریباً 150 سے 200 سال کا زمانہ ہے، جس کو ہم عربی ادب کا زمانہ جاہلیت مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس کو ہم عربی ادب کا زمانہ جاہلیت گردانتے ہیں یا مانتے ہیں نا، یہ زمانہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے 150 سے لے کر 200 سال پہلے تک کا زمانہ ہے، یعنی حضور کی بعثت سے 2 صدیاں پہلے یا 1.5 سے 2 صدیاں پہلے کا جو زمانہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہسٹری آئی ہے، جو ہمارے پاس جو معلومات آئی ہیں، اس میں یہی زمانہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مزید تفصیلات آئی نہیں، جو ہمیں ملتی ہیں، جو نسخے دریافت ہوئے ہیں یا جو کھدائیاں ہوئی ہیں موجودہ دور میں، یہ پچھلی صدی کے اندر شام میں اور عراق میں اور سعودی عربیہ میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں، اس سے جو کتبے نکلے ہیں، اس سے جو مختلف قسم کے برتن نکلے ہیں، اس سے جو مختلف طرح کی کھجور کی شاخیں پر لکھا ہوا نکلا ہے، اس کے علاوہ پتھروں کی ڈھیلوں پر جو لکھا ہوا نکلا ہے یا قبروں پر لگے ہوئے کتبے دریافت ہوئے ہیں، ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم موجودہ جو عربی زبان دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ ہے تو بہت قدیم۔ مثلا جو مشہور روایت اس کے مطابق جو انسان اول تھا اس روئے زمین پر، اس نے عربی زبان بولی، لہجہ اور ہوگا، بولی اس نے عربی، ٹھیک ہے۔ باقی لہجات عربیہ کے اندر جو مختلف لہجے ہیں وہ سارے، یہ ایک الگ تفصیل ہے، ہم اس میں ابھی نہیں جائیں، اس میں جائیں گے دوسرے پیپر میں۔ یہاں ہماری بات ہوگی صرف نثر کی، ٹھیک ہے، عربی پروز کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جب ہم شعر میں جائیں گے پھر ہم وہاں شعر کی بھی بات اسی انداز سے کریں گے، تو آدھے سے زیادہ معلومات آپ کی یہیں پہ کلیئر ہو جائیں گی، کور ہو جائیں گی، کہ ہم جب نثر کی بات کرتے ہیں تو نثر جاہلی، جو عصر جاہلی ہے، جاہلی دور جو ہے، وہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 150 سے 200 سال پہلے تک ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، وہ آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 650 سال تقریباً، کیونکہ حضور کی ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی میں، اور حضرت عیسیٰ سے یا حضرت عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً 4 سال، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد عیسوی سال شروع ہوا ہے۔ یہ یعنی عیسائی تو کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے براہ راست شروع ہو گیا، لیکن ہماری جو کاؤنٹنگ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 4 سال کا فرق ہے، تو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 4 سال بعد سے یہ عیسوی سال شروع ہوا۔ تو بہرکیف حضور علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ ملی ہے 40 سال کی عمر میں، تو اگر ہم 40 سال کا حساب لگائیں تو وہ بنتے ہیں 610 عیسوی، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا جو زمانہ جاہلیت ہے وہ اگر ہم عیسوی لحاظ سے اس کو دیکھیں تو وہ 450 عیسوی سے لے کے 600 عیسوی تک ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ جو ہے وہ چوتھی اور پانچویں اور چھٹی صدی جو ہے عیسوی، وہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی صدی ہے، حضور کی بعثت سے پہلے، اور جب حضور نبی بن گئے اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ صدر اسلام کا زمانہ ہے، یعنی حضور کی 40 سال کی عمر کے بعد کا زمانہ۔ اب ایک تو یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو حضور کے بعثت سے پہلے کے جو 150-200 سال ہیں، اس کے اندر ہمیں عربوں کی جو نثر ہے وہ کیسی نظر آتی ہے۔ لہٰذا آپ اس میں لکھ لیں کہ اس زمانے کی جو نثر ہے اس میں سب سے جو ٹاپ آف دی لسٹ نثر تھی، جو سب سے اعلیٰ درجے کی نثر تھی نا، وہ تھی الخطابہ، خطابت، عربی خطابت۔ خطیبوں کے بڑے مطلب کہ زور و شور تھا، خطیب جو ہوتے تھے وہ اس زمانے کے اندر وہ میلے لگتے تھے، مختلف طرح کے میلے لگتے تھے، مشہور میلے عربوں کے اس زمانے میں، ان میلوں کے اندر ان کے خطیبوں کے جو ہے نا وہ بیانات، خطبے ہوتے تھے،
بڑے ہائی کلاس خطبے ہوتے تھے، تو لہٰذا ہمارے پاس بہت سارے خطیبوں کے خطبے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا نثر قدیم ہمارے پاس جو زمانہ جاہلیت کی پہنچی ہے، اس میں جو سب سے بڑی جو چیز آئی ہے وہ آئی ہے الخطابہ یا الخطب۔ نمبر دو جو ہمارے پاس جو چیز اس زمانے کی محفوظ ہے یا موجود ہے نا، وہ ہے الامثال والحکم، ٹھیک ہے، جس کو ہم ضرب الامثال کہتے ہیں۔ تو الامثال العربیہ، تو عربی جو ضرب المثل ہیں، عربی جو امثال ہیں، وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلے 2 لیکچرز میں بہت ساری ضرب الامثال پڑھی بھی ہیں، کچھ حضور علیہ السلام کی زبان سے بھی آئی ہیں، لیکن اس وقت کی ضرب الامثال جو تھی نا وہ بڑی معروف تھی۔ تیسری چیز جو ہمارے پاس آئی ہے وہ آئی ہیں جی الوصایا، وصیتیں۔ جیسے کہ آپ نے ایک وصیت میں نے آپ کو تفصیلی پڑھائی ہے، اس کی عوف بن میلم شیبانی کی بیوی نے جو اپنی بیٹی کو وصیت کی ہوئی ہے، وصیہ اعرابیہ، دیہاتی عورت کی وصیت۔ تو وصایا، الوصایا، یہ جمع ہے وصیت کی، وصیہ کی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی جو نثر ہے نا، اس میں الوصایا جو ہیں یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس زمانہ جاہلیت کی نثر ہے نا، وہ ہیں المواعظ، المواعظ الحسنہ، نصیحتیں۔ یعنی ایک تو ہو گئی نا وصیت، وصیت اور نصیحت میں ایک باریک سا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو کوئی ایڈریس کرتا ہے اس پر اپنا حق جتاتے ہوئے، جیسے ماں اپنی بیٹی کو ایڈریس کر رہی ہے، باپ اپنے بیٹے کو ایڈریس کر رہا ہے، استاد اپنے شاگرد کو ایڈریس کرتا ہے، بادشاہ اپنے وزیر کو ایڈریس کرتا ہے، اس پر اپنا حق جتاتے ہوئے، یہ تو ہو جاتی ہے وصیت۔ اور جب انسان کسی کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اسے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو نصیحت کہتے ہیں، اس کو وصیت نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ حق نہیں ہے اس پہ، جو چھوٹا بڑے کو نصیحت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، دوست کو نصیحت کر سکتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں المواعظ، ٹھیک ہے نا جی، واعظ و نصیحت جس کو ہم اپنے اردو میں بھی کہتے ہیں، المواعظ الحسنہ، ٹھیک ہے، اچھی نصیحتیں۔ تو ہمیں مواعظ بھی ملتے ہیں، واعظ بھی ملتے ہیں مختلف طرح کے، تو یہ بھی عربی ادب میں شامل ہے۔ نمبر 5، زمانہ جاہلیت کی جو نثر ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں جو 5ویں چیز ہے وہ ہے نثر الکہانہ، الکہانہ، یہ کاہن سے لفظ نکلا ہے۔ کاہن ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں یہ جو بنے ہوتے ہیں جادوگر ٹائپ، اور جو مختلف طرح کے لوگ جو یہ جو ہاتھ چیک کرتے ہیں، عمل بنے ہوتے ہیں اور کنڈلیاں بتاتے ہیں اور اس طرح، تو جو ہے نا سجع الکہان، ٹھیک ہے نا، سجع الکہانہ، الکہانہ، تو یہ کوہانہ کاہن سے نکلا ہے۔ تو سجع الکہانہ یعنی جو کاہن ہوتے تھے اس زمانے کے، ان کا بڑا ظاہر ہے جب لادینیت تھی، مذہب پسندی میں لوگ نہیں تھے اتنے، تو جو کاہنین تھے ان کا ڈنکا بجتا تھا، لوگ انہیں مانتے تھے اور ان کی باتوں کو لوگ لیتے تھے۔ اور کاہن جو ہوتے تھے نا، وہ بڑی مکفّہ اور مسجع عبارتیں لے کے آتے تھے اور بڑی فصیح و بلیغ قسم کی جو ہے نا گفتگو کرتے تھے۔ تو ان کی گفتگو بھی جو ہے نا وہ نوٹ ہوئی ہے، وہ انہی کتابوں میں ادب الکاتب ابن قتیبہ اور الکامل مبرد کی ہو گئی، البیان تبیین جاہز کی ہو گئی، الامالی ابو علی کالی، ان تمام کتابوں میں ان کاہنوں کی جو سجا بندی ہے، کہانت ہے، اس کے بھی جو ہے نا ڈائیلاگ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہماری زمانہ جاہلیت کی نثر کا ایک حصہ ہے، جس کو ہم سجع الکہان کہتے ہیں یا سجع الکہانہ کہتے ہیں۔ تو یہ بیسک جو ہمارے نثر کے جو عنوانات ہیں وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چھٹی چیز آپ لکھ لیں، لیکن وہ ہے تو کم، تو لیکن وہ یعنی کہ ہوتا تھا، وہ ہماری آ جاتی ہے آلریڈی انہی میں، مواعظ اور ضرب الامثال میں اور ان چیزوں میں وہ داخل تو ہے، لیکن اگر آپ اسے الگ سے لکھنا چاہیں تو اس کو آپ لکھ لیں الحکایۃ اللیلیہ، ٹھیک ہے، الحکایۃ اللیلہ یعنی رات کی حکایت، قصہ گوئی۔ یہ آپ کو پتہ ہے ایک ٹرینڈ تھا قصہ گوئی کا، جب تک یہ موبائل عام نہیں ہوئے تھے تو ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا، لوگ جو ہے نا لمبے لمبے قصے سناتے تھے، پرانے زمانے کے قصے چلتے تھے، رات کو لوگ بیٹھتے تھے دیہاتوں میں، ابھی بھی شاید ہو کہیں ٹرینڈ، اب تو کم ہو گیا ہوگا، لیکن پہلے زمانے میں یعنی بچپن میں ہم نے بھی یہ دیکھا کہ لوگ پرانے زمانے میں گھروں کے اندر دادیاں قصے سناتی تھیں، بڑے قصے سناتے تھے، بوڑھے سناتے تھے واقعات بیٹھکوں کے اوپر، اور اس طرح اس میں سچ اور جھوٹ مکس ہوتا تھا، اور وہ لوگ بڑے اسے دھیان سے سنتے تھے ان قصوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں الحکایۃ اللیلیہ،
رات کی حکایتیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ شب بیداری ہوتی تھی، آگ جل رہی ہوتی تھی، مطلب کہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ساتھ کھانا پینا چلتا تھا اور ساتھ قصہ گوئی چلتی تھی۔ تو یہ بھی اس زمانے کی جو نثر ہے نا، الحکایات جو ہے، تو وہ کچھ حکایتیں نقل ہوئی ہوئی ہیں قدیم زمانے کی۔ بابے جو سناتے ہوتے تھے، اس میں کچھ بنی اسرائیل کے زمانے کی باتیں ہیں، کچھ جو ہے وہ رومیوں کے بادشاہوں کے قصے تھے، کچھ کسریٰ کے بادشاہوں کے، ہوتے اسی ٹائپ کے تھے، کچھ عشقیہ معشوقیہ داستانیں ہوتی تھیں۔ تو بہر کیف جو داستانیں چل رہی تھیں اس زمانے میں بھی چل رہی تھیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں۔ اب نسلال کے طور پہ بخت نصر کی داستان ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ شہر بابل کی داستان ہے۔ تو بہت سی داستانیں ہیں جو ہمارے ہاں اب بھی زبان زد عام ہے، شہرزاد ہے۔ تو یہی داستانیں اس زمانے میں بھی سنائی جاتی تھیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں الحکایت اللیلیہ۔ تو یہ 6 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اگر سوال، اکثر یہ سوال آ جاتا ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ زمانہ جاہلیت جو ہے اس کی وہ کب سے کہاں تک ہے، کب شروع ہوتا ہے اور کب اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ بتائیں کہ اس زمانے کے اندر جو عربی نثر تھی وہ کیسی تھی، اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں۔ تو ان 6 چیزوں کو آپ نے جو ہے نا وہ نوٹ کر لینا ہے کہ اس کے اندر الخطب تھے، ٹھیک ہے، الخطابہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ الامثال، ٹھیک ہے، اور المواعظ الحسنہ، اور سجع الکہان، اس کے اندر جو کاہنوں کی سجا تھی، اور اسی طریقے سے اس کے اندر الحکایت اللیلیہ، رات کی حکایت تھی، اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ الوصایا، وصیتیں تھیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو کہ زمانہ جاہلیت کی نثر میں داخل ہیں۔ یہ والا سوال کلیئر ہو گیا؟ تو اگر کلیئر ہو گیا ہے تو کچھ ہاں نہ کیا کریں تاکہ پتہ چلتا رہے آپ کو کچھ نہ کچھ بات چیز سمجھ میں بھی آ رہی ہے، تو میسج کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں صدر اسلام کی جو نثر ہے اس کے اوپر، کہ صدر اسلام کی نثر جو ہے وہ کیسی تھی۔ اچھا، اب جو ہمارا صدر اسلام ہے، یعنی جیسے کل بھی عرض کیا ہے، یہ 2 زمانوں پر مشتمل ہے صدر اسلام۔ ایک زمانہ صدر اسلام کا جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دور ہے یعنی کہ بعثت نبوی سے لے کے خلفائے راشدین کے زمانے تک، ٹھیک ہو گیا جی؟ بعثت نبوی سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے تک، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے، حضور کی جو نبوت کے 23 سال، اور زمانہ خلفائے راشدین کی خلافت کے 40 سال، یعنی 30 سال۔ تو 30 سال وہ اور 23 سال یہ، تو یہ کل تقریباً 53 سال بن جاتے ہیں۔ یہ ایک دور ہے جس کو ہم جو ہے نا عصر صدر الاسلام کہتے ہیں۔ صدر ویسے کہتے ہیں سینے کو، اور جب ہم کہتے ہیں نا عصر صدر الاسلام، تو اسلام کے شروع کا زمانہ، صدر کا زمانہ، سینہ سامنے ہوتا ہے شروع میں، تو اس وجہ سے اس کو صدر الاسلام کہا گیا، تو اسلام کا شروع کا زمانہ۔ تو یہ زمانہ وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سال نبوت کے ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کے جو 30 سال ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے 13 سال مکے کے، اور پھر حضور علیہ السلام کے 10 سال مدینے کے۔ 11 ہجری میں حضور کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی رحلت مبارکہ کے بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے 11 سے 13 ہجری تک ابوبکر کی خلافت ہے، پھر جو ہے وہ 13 سے 23 تک حضرت عمر کی خلافت ہے، پھر 23 سے لے کے جو ہے وہ 36 تک حضرت عثمان کی خلافت ہے، 12 ساڑھے 12 سال، اور پھر اس کے بعد 24 میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی نا، 24 سے لے کے 36 تک حضرت عثمان ہے، اور پھر 36 سے لے کے 40 تک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور 40 کے بعد 6 مہینے حضرت امام حسن نے بھی حکومت کی ہے، وہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہے۔ اور پھر حضرت حسن نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، اور حضرت امیر معاویہ مطلق العنان جو ہے وہ خلیفہ بنے تھے، تو اس وقت تک کا جو زمانہ ہے نا وہ سارا ہم خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو مطلب کہ جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی، اور وہ 30 سال حضرت حسن کے 6 ماہ ڈال کے پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کا جو زمانہ ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت شروع ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وہ ایک الگ دور حکومت ہے جس کو ہم اموی دور حکومت شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا یہاں تک حضرت حسن تک یہ جو دور ہے اس کو ہم خلافت کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ دور ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا دور آ گیا پھر بنی امیہ کا دور۔ بنو امیہ کا جو دور ہے وہ 41 ہجری سے شروع ہوتا ہے، 41 ہجری، ہجرت کے 41ویں سال شروع ہوتا ہے،
اور 41 ہجری سے لے کر حضرت معاویہ سے لے کر آخری جو خلیفہ جو بنو امیہ کا ہوا ہے، جس کا نام تھا جو مروان بن محمد، اس کا نام تھا مروان بن محمد، اس کو مروان ثانی بھی کہتے ہیں، مروان ثانی۔ 132 ہجری جب بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، یہاں تک جو دور ہے یہ بنو امیہ کا دور کہلاتا ہے۔ 41 ہجری سے لے کر 132 تک، یہ ٹوٹل 92 سال بنتے ہیں۔ تو یہ ان 92 سالوں کا جو دور حکومت ہے، یہ بنو امیہ کا دور حکومت ہے۔ اس میں اموی بادشاہ ہوئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد یزید آ گیا، پھر یزید کا بیٹا خالد تھا، پھر مروان بن حکم تھا، پھر مروان کے بعد جو ہے وہ اپنا عبد الملک بن مروان آیا، پھر اس کے 4 بیٹے آئے، یزید، ولید، ہشام اور سلیمان۔ پھر درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے 2 سال کے، پونے 2 سال کے لیے۔ پھر اس کے بعد پھر ان کے آگے بچے آئے، ولید کے 2 بیٹوں نے حکومت کی، پھر اسی طریقے سے سلمان کے بیٹے نے حکومت کی، تو آخر میں پھر مروان بن محمد جو ہے عبد الملک بن مروان کا پوتا تھا۔ تو یہ جو ٹوٹل جو خلفاء ہوئے اس دورانیے کے اندر ٹوٹل جو ہے یعنی وہ 14 خلیفے جو ہے وہ حکومت میں آئے، اور انہوں نے حکومت کی بنو امیہ کے 92 سالہ دور حکومت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک یہ دور ہے۔ اب جو پہلا دور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، نبوت کا دور، اور خلفائے راشدین کا دور۔ اب آپ ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو اب زمانہ جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں فوراً اس کے اوپر بین کیا گیا، یعنی حضور علیہ السلام نے اس پہ زجر کی نا، اس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی نقد فرمائی، تھوڑا سا سختی کی بھئی تاکہ لوگ ان چیزوں سے رکیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا جیسے شعر کے حوالے سے قرآن نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ شعراء اکثر لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، فضول چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ شروع میں شعر کے بارے میں ذرا سخت موقف اپنایا گیا، بعد میں نرمی بھی کر دی گئی، صحابہ شعر کہنے لگے، حضور علیہ السلام کی مدح کرنے لگے، نعت گوئی شروع ہو گئی، شاعری اور بھی شروع ہو گئی۔ لیکن شروع کے اندر ظاہر ہے جب ایک بار حضور نے نبوت، آپ علیہ السلام نبی ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے تھوڑی سی ان چیزوں پر سختی فرمائی۔ تو ہمارے پاس جو اسلامی زمانے کی جو سب سے بڑی نثر آتی ہے نا، وہ خطبے ہی آتے ہیں۔ وصیتیں بھی کوئی خاص نہیں ہیں ہمارے سامنے، وصیتیں نہیں ہیں ہمارے سامنے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی خاص قسم کی حل حکایات، قصہ گوئی کا ٹائم ہی نہیں تھا صحابہ کے پاس۔ صحابہ نے کون سی قصہ گوئی کرنی تھی؟ صحابہ تو جنگوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ مکے کے میں تو حالات ہی اتنے ٹائٹ تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور گزرا ہے مکے کا، پہلے 3 سال تو خفیہ تھا، چھپ چھپ کے رات کو جمع ہوتے تھے اور دین کی باتیں کرتے تھے۔ قرآن ہے سب سے بڑی نثر اس دور کی، تو سب سے بڑی نثر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ نثر قدیم میں جب ہم بات کریں گے تو ہم جب یہ سوال آتا ہے کہ عصر صدر اسلام کی سب سے بڑی نثر کون سی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ وہ قرآن ہے، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی نثر نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ سب سے بڑا فصیح کلام ہے، وہ بھی وحی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس زمانے کی جو سب سے بڑی نثر ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کی نثر ہے، وہ عربی نثر، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اور اب اس کے علاوہ جو تیسری چیز اس میں شامل ہے وہ خطبے ہیں، الخطب۔ اب خطبوں میں آپ کے سامنے جو یعنی ہمارے پاس جو پیٹرن ہے، جو ہمارا سلیبس ہے، چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا ہے، چاہے وہ سرگودا کا ہے، اس کے علاوہ بھی جتنی یونیورسٹی ہیں انہوں نے نثر عربی القدیم کے پیپر میں جو خطبے دیے ہیں، وہ پیٹرن میں وہ سارے خطبے شامل ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا آخری خطبہ، وہ اکثر آپ ٹرانسلیٹڈ بھی دیکھتے ہیں، گوگل پہ بھی پڑھا ہے، وہ خطبہ بہت فیمس ہے جو حضور نے آخری خطبہ دیا، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ تھا۔ اب وہ خطبہ شامل ہے، وہ انشاءاللہ اس کی اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور اس طرح حضرت بکر صدیق کا خطبہ، جب حضرت بکر صدیق خلیفہ بنے تھے، بڑا ٹف ٹائم تھا، اور امت جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ غمگین تھی۔ آپ علیہ السلام کی جو وفات تھی اسے کوئی قبول نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے میں تو تلوار لے کے اس کا سر کاٹ دوں گا جو یہ کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے۔ حضور تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو بڑا ٹف ٹائم تھا صحابہ کے لیے۔ اور اس وقت جو ہے وہ پھر قریب تھا کہ اختلاف ہو جاتا کہ انصار میں سے کوئی خلیفہ یا کوئی اس میں سے مہاجروں میں سے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر سے کوئی حوصلے میں نہیں تھا، سمیت حضرت علی شیر خدا کے کوئی بھی بندہ حوصلے میں نہیں تھا۔ اس وقت صرف حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ حوصلے میں تھے، کھڑے ہوئے ممبر پہ آئے، خطبہ دیا، اور وہ جو خطبہ ہے نا وہ بہت اعلیٰ درجے کا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق کا، وہ خطبہ جو ہے اس کا کچھ حصہ ہمارے سلیبس میں شامل کیا گیا۔ اس طرح حضرت عمر کا خطبہ ہے، حضرت عثمان کا خطبہ ہے، پھر حضرت علی شیر خدا کا خطبہ۔ حضرت علی بڑے خطیب تھے، بڑے عالم تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو خطبہ ہے وہ بھی ہمارے سلیبس کا جو ہے وہ اس کو بھی حصہ بنایا گیا ہے۔
تو یہ مشہور جو ہے وہ خلفائے راشدین کے خطبے ہیں، چاروں خلیفوں کے خطبے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ یہ صرف خطبے ہیں ہمارے پاس۔ اس میں سے بھی حضرت عمر اور حضرت عثمان کا جو خطبہ ہے وہ اتنا نہیں آتا پیپر میں، مجھے نہیں یاد کہ وہ کہیں آیا ہو، نہ ہم دیتے ہیں، یہ اساتذہ نہیں دیتے وہ خطبہ۔ البتہ جو ابوبکر صدیق کا خطبہ ہے، چونکہ وہ اس کا جو ٹائم سینیریو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس موقع پر صحابہ سارے بڑے دکھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انتقال کی خبر ہے وہ صحابہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے، اور بڑا عجیب حالات ہیں۔ ادھر سے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ادھر سے اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ادھر سے جو ہے وہ سجا نامی عورت نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھی ہے۔ اب اتنے مدعین نبوت پیدا ہو گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نبی ہو گئے ہیں، اور اتنے جو ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کر گئے قبیلے، اور اتنے مرتد ہو گئے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر جو ہے وہ مدینے کے جو یعنی حالات تھے، اس ٹائم صحابہ کو سنبھالنا اور صحابہ کو لے کے چلنا آگے، اور سارے صحابہ کو جو ہے اکٹھا کرنا، اور پھر حضور علیہ السلام کے فوراً بعد نظام کو سنبھالنا، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کا مطلب کام تھا۔ تو وہ خطبہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا کا جو خطبہ ہے، حضرت علی تو ویسے ہی اللہ نے انہیں باب العلم بنایا تھا، تو علم کا وہ باب تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، حضور نے فرمایا مدینہ العلم و علی باب ہوا، تو لہٰذا وہ حضرت علی کا جو خطبہ ہے اس میں ویسے ہی بڑی فصاحت اور بلاغت ہے، کیونکہ علوم سارے حضرت علی سے پھوٹے ہیں، چاہے وہ نحو ہو، علم النحو پڑھتے ہو آپ لوگ، علم الصرف پڑھتے ہو، علم بلاغت پڑھتے ہو، علم کلام پڑھتے ہو، یہ جتنے علوم ہیں، علم قضات، یہ جو فقہ کا علم ہے، یہ سارے علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے سے نکلے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان علموں میں بڑی برکتیں ہیں، تو لہٰذا حضرت علی تو ویسے ہی فصیح ہیں، تو ان کا خطبہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو عام طور پہ وہ دیا جاتا ہے، تو یا پھر دیا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع۔ ہمارے پاس جو عصر صدر اسلام ہے، یعنی حضور کا نبوت کا زمانہ اور خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر جو خطبے ہوتے ہیں اس میں یہ والے خطبے شامل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ ہوئی ہے۔ اب وہ قدیم زمانے کی 6 چیزوں میں سے 5 نکل گئیں، ایک رہ گئی، اور وہ تھے خطبے، اور پہلے اور 2 چیزیں اور شروع میں ایڈ ہو گئیں، یعنی سب سے پہلے عصر صدر اسلام کی نثر آ گئی قرآن، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 خطبہ، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز جو ایڈ ہوئی ہے نا، وہ ہیں خطوط۔ اب یہ جو خطوط والا جو الرسائل جس کو ہم کہتے ہیں الرسائل، اب یہ رسائل کا جو مطلب کہ جو ایک طریقہ تھا، یہ جو ہے نا یہ عصر صدر اسلام میں شروع۔ آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کل ہم نے ایک خط پڑھا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہرق اس کے نام لکھا ہوا تھا، کیسر کے نام ایک خط لکھا۔ آپ علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد حضور نے خطوط لکھوائے، کافی سارے خط لکھوائے، چنانچہ ہرقل شاہ روم کو حضور نے خط لکھوایا تھا، مقوقس مصر کو خط لکھوایا، نجاشی جو تھا حبشے والا اس کو حضور نے خط لکھوایا، پھر اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو کسریٰ کو خط لکھوایا، خسرو پرویز کو آپ نے خط لکھوایا، اچھا یمن کا جو بادشاہ تھا اس کو حضور نے خط لکھوایا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے نا، قریب اور دور ریاستوں کے جو بادشاہ تھے، ان سب کو حضور نے خطوط لکھوائے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ تقریباً 9 کے قریب خطوط ایسے ہیں جو کہ ہمارے اس میں ہیں، یعنی کہ آپ کو لکھے ہوئے ملتے ہیں، لیکن ہمارے سلیبس میں 3 سے 4 مشہور خط ہیں جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ شاہ روم کا خط ہے، مقوقس مصر کا خط ہے، اچھا کسریٰ کا خط ہے، یہ 3-4 زیادہ معروف ہیں جو حضور علیہ السلام کے خط ہمارے سلیبس میں آتے ہیں، تو لہٰذا یہ خطوط ایک نئی چیز شامل ہوئی جس کو ہم الرسائل کہتے ہیں۔ یہ نثر جو ہے نا یہ عصر صدر اسلام میں نئی ایڈ ہو گئی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب آ جائیں جی بنو امیہ کا زمانہ، خلافت بنو امیہ۔ بنو امیہ کے جو 92 سال کا دور حکومت ہے، اس کو بھی کہتے عصر اسلامی ہے، عصر صدر اسلام۔ اس دور کے اندر کیا ہوا؟ اس دور کے اندر نثر میں خطبے ٹاپ پہ تھے، وہی جو پرانے خطبے چل رہے تھے، خطیب بڑے بڑے خطیب۔ اب حجاج بن یوسف کی اگر آپ خطابت دیکھیں، اس بندہ جو تھا اس نے اپنی خطابت کے زور پہ حکومت کی، کوفے کی جامع مسجد میں آیا۔ اب کوفہ آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنگوں کے لحاظ سے دیکھیں، کوفیوں نے حضرت امام حسین کو بلا کے شہید کروایا، اور کوفہ والے جو تھے وہ کسی گورنر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود یعنی اپنا مرکز
جو ہے وہ مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا اور ڈسٹرب رہے کوفہ، اور کوفہ میں ہی حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہوئی۔ اب کوفہ ایک بڑا جو ہے نا وہ یعنی ٹف پوائنٹ تھا، یہاں کے جو لوگ تھے وہ بڑے مطلب آپ کہیں کہ بڑے جو ہے نا وہ ساشی ٹائپ اور بڑے جو ہے نا وہ بڑے مدبر قسم کے لوگ تھے، اور وہ بھاگ کر کسی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو کوفہ بڑا ایک سینسٹیو جو ہے نا وہ مرکز رہا ہمیشہ۔ اور پھر جب بنو امیہ کا دور حکومت، تو بنو امیہ سے تو وہ ویسے ہی کوفی بڑے وہ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ کوفہ بعد میں پھر اہل تشیع کا بھی جا کے مرکز بنا، اس ٹائم نہیں تھا، یعنی وہ جو لوگ تھے۔ تو اب وہ بنو امیہ کے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا کوفہ والے، کیونکہ کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور شروع میں آپ کو پتہ ہے جو مشاجرات ہوئے صحابہ کے درمیان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو مشاجرات کا جو ہوا ہے معاملہ، تو اس کے بعد سے تو کوفہ والوں کے لیے بہت مشکل۔ تو بنو امیہ نے حجاج کو پرسنلی عراق کا گورنر لگایا ہوا تھا کہ عراق جو ہے نا وہ کنٹرول ہی حجاج کر سکتا ہے، اور حجاج نے اپنی زبان کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کنٹرول کیا ہے۔ حجاج جب کوفے کی جامع مسجد میں آیا، پہلا جمعہ تھا، اور کوفی جو تھے وہ بڑے بپھرے ہوئے تھے، اور وہ جناب وہ کوئی کہہ رہا تھا یہ جو ہے نا بہنگا ہے، کوئی اس کو کیا کہہ رہا تھا، کوئی اس کو کیا کہہ رہا تھا، آوازیں کس رہے تھے جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے، آوازیں کس رہے تھے، اور کوئی جو ہے یہاں تک لکھا ہوا کہ کوئی اس کی طرف کنکریاں پھینک رہا تھا، اور اس نے اپنا جو ہے نا سر لپیٹا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا چادر میں، کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ منہ کالا کر کے آیا، اس نے اپنا سر چھپایا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا سر منڈا ہوا ہے۔ اب جب وہ ممبر پہ بیٹھا اور جب اس نے چہرے سے نقاب اتارا، اور نقاب اتار کے جب اس نے پہلا جملہ بولا، اس نے کہا کہ جناب نا جو انا ابن جلا، ٹھیک ہے نا، میں ابن جلا ہوں، اور میں جب چہرے سے امامہ ہٹاؤں گا تو تم مجھے پہچان لو گے۔ اب اس کا ایک جملہ کہنا اتنا مطلب خطیب ہوتا ہے، اب اس نے خطابت کے انداز میں ایک جملہ بولا اور وہ سارے کے سارے ڈر گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سر بڑے پکے ہوئے ہیں، اور جب جو ہے وہ کدو پک جاتا ہے تو اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا ٹہنی پہ، وہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پکے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں، اب ان کو کاٹنے کا وقت ہے اور میں یہ کاٹ دوں گا۔ اور پھر اس نے قتل عام بھی اسی طرح کیا۔ تو یعنی کہ جو حجاج کے بارے میں آتا ہے، حجاج نے جو ہے وہ اپنی خطابت کی بنیاد پہ حکومت کی، تو بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دربار جو لگتا تھا زور سے اثر تک، تو ان کے دربار میں ٹائم تھا، زور سے اثر کا ٹائم رکھا ہی انہوں نے خطیبوں کے لیے تھا، وہ ایک سے ایک خطیب سنتے تھے، انہیں شوق تھا خطابت سننے کا، تو لہٰذا بڑے سے بڑے خطیب آتے تھے اور وہ جناب گھنٹوں تقریریں کرتے تھے۔ اور اس کے یہ میں ایک اس کا صرف مثال دیتا ہوں، تو ایک بنو امیہ کے زمانے کا ایک خطیب، اس کا ایک خطبہ یہاں آیا ہوا ہے، ابھی آپ پڑھیں گے اس کا، صفوان بن وائل کا۔ تو وہ ایسا خطیب تھا کہ اس نے اپنا بیان 11 بجے شروع کیا، زور کی نماز حضرت معاویہ نماز زور کی پڑھنے چلے گئے، زور پڑھ کے آئے، وہ پھر شروع ہو گیا، اثر ہو گئی، اثر پڑھی، پھر شروع ہو گیا، مغرب پڑھی، پھر شروع ہو گیا، عشاء تک چلا گیا۔ حضرت معاویہ سونے کے لیے جب جانے لگے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ کسی ماں نے عربوں میں اس سے بڑا خطیب نہیں جنا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا خطیب ہوگا، اور پھر حضرت معاویہ جیسے اور کتنے صحابہ ادھر موجود تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، مدبر بزرگ لوگ، اور وہ نوجوان وہاں تقریر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا علم نہیں ختم ہو رہا۔ تو اس زمانے میں خطابت جو تھی نا وہ اپنے ٹاپ پہ پہنچی ہوئی تھی، اعلیٰ پیمانے پہ پہنچی ہوئی تھی بنو امیہ کے دور کے اندر۔ تو ایک تو خطابت ہو گئی، اور دوسری چیز رسائل، یہی جو خطوط کا سلسلہ حضور نے شروع فرمایا تھا عصر صدر اسلام میں، یہ بھی اپنے اعلیٰ پیمانے پہ پہنچا۔ چنانچہ فن خطوط کے اندر یہ جو اب ہم خط لکھتے ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے اب تو یہ خطوط کا سلسلہ، اب تو کسی کو کہو کہ اردو میں خط صحیح لکھ دے، وہ خط نہیں لکھ سکتا، اور ہمارے اساتذہ بھی ماشاءاللہ خط لکھوا نہیں سکتے، استادوں کو بھی نہیں پتہ کہ خط کا سٹینڈرڈ کیا ہے، کس طرح خط لکھوانا ہے۔ اردو کے استاد کو اگر آپ کہیں گے ذرا خط کا ڈھانچہ بنا دیں تو اس کو بھول گیا ہوگا، وہ نہیں بناتا۔ تو خط کا جو ایک رسمی جو طریقہ کار ہے، یہ وہی طریقہ کار ہے جو عربوں سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عرب خط لکھتے تھے، پھر انہوں نے پہلے تو سمپل خط تھے جو حضور نے لکھے ہوئے تھے، وہ تو سمپل تھے، آپ علیہ السلام لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الہ ہرقل، یا من محمد رسول اللہ الہ فلاں، تو اس طرح حضور تو سیدھا سیدھا لکھتے تھے۔ لیکن اب جب بنو امیہ کا دور آیا تو انہوں نے خط کے اندر یہ جو اضافات کیے، ٹھیک ہے نا جی، اور آن جناب اور بخدمت اور فلاں اور ان الفاظ کے اضافے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنو امیہ کے خطوط میں شامل ہو گئیں۔ تو الرسائل جو ہیں یہ بنو امیہ کے دور میں بھی جو ہے وہ نثر کے اندر شامل رہے۔ اس کے علاوہ کوئی نئی چیز بنو امیہ کے دور میں نثر کے اندر شامل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔
تو بنو امیہ کا دور اور خلافت، اگر تو آ جائے عصر اسلام اکٹھا کہ جی عصر اسلام کی نثر بتائیں کہ عصر اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو آپ وضاحت میں لکھیں گے کہ عصر اسلام دو طرح کا ہے، ایک عصر صدر اسلام میں وہ زمانہ ہے جو حضور علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ اور خلفائے راشدین کے 30 سال، وہ 30 میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ہجری کے حساب سے سارے بتا دیے۔ پھر دوسرا زمانہ بنو امیہ کے 92 سال، 40 ہجری سے 132 تک۔ یہ جب آپ لکھیں گے، اتنا لکھ دیں گے تو پڑھنے والے کو فوراً کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بندہ مطالعہ کر کے آیا ہوا، اس کو چیزیں پتہ ہیں اور اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں، تو آپ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے نمبر کاٹ لے۔ پھر اس میں آپ لکھیں گے کہ جو عصر اسلام کی نثر ہے اس میں القرآن الحکیم ہے یا القرآن المجید آ جاتا ہے، الحدیث الشریفہ ہے، اس کے اندر حدیث شریف آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر الخطب ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ الرسائل ہیں۔ تو جب آپ یہ چیزیں لکھیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے پیپر کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ باقی جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں 3 خطبے ٹاپ آف دی لسٹ مانے جاتے ہیں، اسی طرح یہاں پر جو ہمارے پاس بنو امیہ کے زمانے کی جو نثر ہے، اس میں حجاج بن یوسف کا خطبہ وہ یاد ہونا چاہیے، آپ کو اکثر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ابھی میں نے جس کے اوپر بات کی ہے، اس میں وہ خطبہ دیا ہوا ہے، اس کے اندر ہماری سلیبس کے اندر شامل ہے، جس خطیب کا میں نے تذکرہ کیا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تقریر کرتا تھا، صفوان بن وائل کے کیا اس کا صحبان بن وائل اس کا نام، اس کا خطبہ ہے، وہ آپ کو ایک وہ خطبہ یاد ہونا چاہیے، اور ایک جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خطبہ۔ تو یہ 3 خطبے آپ کو یہاں سے یاد ہونے چاہیے اور 3 خطبے وہاں سے۔ صحبان بن وائل اس کا خطبہ دیا ہوا ہے، وہ ہم ایک خطبہ وہ کریں گے۔ تو صحبان بن وائل کا خطبہ، حجاج بن یوسف کا خطبہ، حضرت معاویہ کا خطبہ، 3 خطبے یہ ہو گئے، اور ادھر سے حضرت حضور علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع، حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ان کا خطبہ۔ تو یہ 6 خطبے آپ نے یاد کرنے اور ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ یعنی کس زمانے کی کون سی نثر ہے۔ تو یہ اب دور آپ کے میں نے کلیئر کروا دیے۔ اب آ جائیں تیسرا دور، جو نثر قدیم میں تیسرا دور شامل ہے نا، وہ ہے عصر عباسیہ، خلافت عباسیہ، سلطنت بنو عباس۔ سلطنت بنو عباس جو ہے نا، یہ 132 ہجری سے شروع ہوتی ہے، 132 ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حضرت عباس کا خاندان ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، جو حضور علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، حضور کے کزن بھی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی جو قبر مبارک ہے، وہ آپ جو عمرہ کرنے ماشاءاللہ گئے بھی ہوں گے، انشاءاللہ آپ جائیں گے تو جب آپ طائف جاتے ہیں تو طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس کا مدرسہ بھی ہے، وہاں پہ ان کی قبر بھی ہے، گاڑیاں وہیں لے کے جاتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی جو اولادیں تھیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی جو اولادیں تھیں، وہ اولادیں کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ تھیں، پھر کوفہ سے وہ شفٹ ہوئیں اور وہ نیشا پور اور ایران کے علاقوں میں آ گئیں، ٹھیک ہے، یہاں۔ اور یہاں سے ان کو مقامی لوگ ایسے مل گئے کہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور یوں چلتے چلتے جو ہے وہ اس کے اندر 1-2 لیڈر ان کو بڑے ہائی لیول کے جو ہے وہ ایرانیوں میں سے مل گئے۔ اب ایرانیوں نے کیوں سپورٹ کیا؟ اس کے اندر درپردہ ان کے اپنے مفادات بھی شامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہتے اپنی تلواروں سے اتنی بڑی سلطنت کو روندا تھا، اور روندا نہیں تھا، ان کو ذلت کے آخری درجوں پہ پہنچایا تھا۔ کسریٰ جو یعنی ایک حکومت تھی کسریٰ کی، وہ کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی، روئے زمین پر 1000 سال قدیم تہذیب تھی۔ اور آپ نے پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں، آپ سنی بھی ہوں گی آپ نے، کہ جو کسریٰ کا محل تھا اس کے 14 کنگرے تھے۔ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو ایک زلزلہ آیا تھا، وہ 14 کنگرے گرے، وہ 14 کنگرے اس کے تکبر کی علامت تھے کہ ہم جیسا کوئی ہوا نہیں روئے زمین پر، یہ کسریٰ کہتے تھے۔ کسریٰ بیسیکلی ایک ٹائٹل ہے، یعنی ایک ٹائٹل ہے جو کہ بادشاہ کو دیا جاتا ہے، تو جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ ٹائٹل لگاتا ہے، جیسے مصر کے بادشاہ اپنے ساتھ فرعون کا ٹائٹل لگاتے تھے، تو جو فرعون ہے وہ بھی ایک ٹائٹل ہے، تو یہ اصل میں ٹائٹل ہوتے تھے۔ تو کسریٰ جو ہے وہ 1000 سال پرانی تہذیب تھی۔ پھر ان کا جو آتش گدا تھا، جہاں پہ کئی 100 سالوں سے، بعض مورخین کہتے ہیں 1000 سال سے وہاں آگ جل رہی تھی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جس دن یہ آگ بجھی تو ہم گئے،
اور حضور جب پیدا ہوئے تو وہ آگ بجھی۔ تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی آمد تو بس کوئی، تو حضور کی آمد پہ یہ بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ تو کسریٰ کے جو محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے ٹوٹ گئے، کسریٰ نے بلائے اپنے نجومی، پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا کہ بس اب آپ گئے، اب کام قریب ہے۔ اور اس سے ٹھیک جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، نبوت ملنے حضرت عمر کا زمانہ آتا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے دور میں تو 9 جنگیں جو ہیں لگاتار ایرانیوں کے ساتھ شروع ہو گئیں۔ اور آپ دیکھیں جنگ سلاسل، جنگ بویب، جنگ جسر، ایک سے ایک بڑھ کر جنگ قادسیہ، اور صحابہ رک ہی نہیں رہے، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ خالد بن ولید گھس جاتے ہیں اور جناب ہر جنگ میں فتح، یہاں تک کہ یزدگرد کا سر کاٹ لیا اور اس کی بیٹیوں کو مدینے کے بازار میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب یہ ایرانیوں کے لیے کہاں قابل قبول چیزیں تھیں، وہ مانتے تھے ان چیزوں کو، بھلا کہ بھئی یہ ہم اتنی بڑی سلطنت، وہ تو ان عربوں کو تو وہ سمجھتے تھے خانہ بدوش، یہ جاہل قوم، اور یہ تو جو ہے نا ان سے تو وہ کہتے تھے ان پر تو ہم حکومت کرنا گوارہ نہیں کرتے، تھوکنا گوارہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ یہ تو اتنے یعنی کہ ہمارے مقابلے میں تو یہ ایسے ہیں، حضور سے پہلے تک یہ تو ان کو جاہل سمجھتے تھے، اور ان پہ حکومت کرنا نہیں۔ میں نے بتایا شروع میں کہ جو انہوں نے اہل حیرہ کی جو حکومت عربوں کی بنائی ہوئی تھی، وہ اپنے سلطنت کے باہر عربوں والی سائڈ پہ، اس وجہ سے تاکہ عرب ہم پہ ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکیں اور ہماری طرف آئے نہ، یہ عرب آپس میں عربوں کے ساتھ لڑیں، وہ انہوں نے اس لیے بنوائی تھی۔ وہ تو ان کو اتنا ڈیگریڈ سمجھتے تھے۔ اور دیکھیں بوریا نشین صحابہ جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت شروع ہوتا ہے، 13 ہجری میں حضرت عمر آئے، خلیفہ بنے، 14 ہجری میں حضرت عمر نے جو ہے وہ کسریٰ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لی ہے، اور 14، 15، 16، 17 اور 18 ہجری سے پہلے تک کلیئر کر دیا تھا، پورا ایران فتح ہو گیا۔ 4 سال میں کوئی 9-10 جنگیں بڑی ہوئی ہیں۔ ان جنگوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تہس نہس کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اب اتنی بڑی ہزاروں سال قدیم تہذیب اور جو ہے وہ اتنی قدیم سلطنت کو چند جو ہے وہ سالوں کے اندر چند نوجوانوں نے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو ان کے لیے یہ چیز قابل قبول تو نہیں تھی۔ چنانچہ اب وہ بدلے کی آگ تو ان میں تھی، اب وہی چیزیں وہاں سے لوگ مدینہ شفٹ ہوئے، پھر حضرت عمر کی شہادت، یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو فتنہ پروری شروع کی گئی، حضرت عثمان کو جو گھر میں گھس کے شہید کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا منتقل ہونا کوفہ میں، کیونکہ مدینہ میں وہ لوگ اس وقت بھی آ چکے تھے، اور انہوں نے آ کے مدینہ میں کاروبار میں وہ شامل تھے، انہوں نے دکانیں بنائی تھیں مدینہ کے۔ اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود تھیں اس وقت۔ تو جب یہ حضرت عباس کی اولاد آئی تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، قبول کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے یہ لوگ، انہوں نے حضرت عباس کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تو حضرت عباس کی اولادوں کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ در پردہ ان کے اپنے جو ہے وہ تھے اس میں، اور چنانچہ پھر جب انہوں نے بنو عباس نے بنو امیہ پر دعویٰ بولا، دمشق مرکز تھا ان کا، اور دمشق انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا، اور 95 شہزادے بنو امیہ کے بچے، 95 بچے جو ہے ان کو سر کاٹ دیے، ذبح کر دیے اور قبضہ کر لیا، اور بنو عباس کی حکومت 132 ہجری میں قائم ہو گئی۔ چنانچہ بنو عباس کی جو حکومت آئی تھی وہ اس نعرے پہ آئی تھی کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اب دیکھیں بنو امیہ نے ظلم کیا، یزید نے ظلم کیا نا، تو اس ظلم کا بدلہ بنو امیہ سے لیا گیا۔ کیسے کہ بنو امیہ کے 95 بچے ذبح ہوئے، اور جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اب وہی جو ہے وہ جو ہے وہ بچے اس کے جو ہے وہ قتل ہوئے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب حکومت بن گئی تو اس کے بعد عباسی جو دور حکومت ہے، اس عباسیوں نے ہمارے، اگر آپ اسلام کی ہسٹری دیکھ کر لائیں تو اس میں آپ کو جو سب سے جو ٹاپ کلاس کی حکومت ملے گی نا، وہ عباسی دور حکومت ہے۔ حکومت انہوں نے بنائی۔ اب یہ جو ہوتی ہے نا، یہ بات سمجھ لیں، سب سے جو اسلامی دور حکومت ہوتا ہے شرعی، وہ تو ہوتی ہے خلافت، ٹھیک ہے، خلافت ہوتی ہے جس میں شورا فیصلہ دیتی ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہوا، پھر حضرت عمر نے کمیٹی بنائی، حضرت عثمان کا فیصلہ ہوا جس میں حضرت علی بھی تھے اور صحابہ تھے، پھر اس طرح صحابہ نے حضرت علی کا فیصلہ دیا، پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن کا فیصلہ دیا، یہ ہو گئی شرعی حکومت۔ پھر اس کے بعد جو صحیح حکومت، مطلب جو اچھی سم ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے یعنی امارت۔ اب امارت میں کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ ایک اچھا آ جائے نا تو سارا نظام ٹھیک کر دیتا ہے۔
جیسے عمر بن عبدالعزیز آ گئے، اسی طرح یہاں پہ بھی سلطنت عباسیہ میں بھی یہی ہوا، سلطنت عباسیہ کو اچھے بادشاہ مل گئے، چنانچہ ہارون الرشید مل گیا، مامون الرشید مل گیا، یہ اچھے بادشاہ کنسیڈر ہوتے تھے، اور انہوں نے علم دوست بادشاہ تھے، انہوں نے ملکوں سے معاہدے کیے کتابوں پر اور لٹریچر پر، انہوں نے کہا اب ہمیں اپنی کتابیں دیں، انہوں نے ایک لائبریری ایک بنائی، اکیڈمی بنائی بیت الحکمہ کے نام سے، وہاں پہ دنیا کے ٹاپ ٹرانسلیٹر بٹھا دیے، ان کو کہا کہ آپ نے کا کام ہے صرف ٹرانسلیشن، آپ کتابوں کی ٹرانسلیشن، کیمسٹری کی الکیمیا جو ہے ٹرانسلیٹ کر دیا، الفیزیا ٹرانسلیٹ کروا دیا، طبیعات، اسٹرولوجی اس کو ٹرانسلیٹ کروا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جتنے بھی جدید علوم وہ سارے ٹرانسلیٹ ہوتے گئے، بڑی بڑی کتابیں ساری جو ہے، یونانی فلسفہ سارا عربی میں کروا دیا، اسی طریقے سے ہندی کتابیں ساری عربی میں کروا دی، ساری عربی میں کتابیں کرا کے جو دوسری کتابوں زبانوں کی کتابیں تھیں وہ ساری ضائع کروا دی، اور پھر جو ہے وہ ہر جگہ پہ حلقے لگائے، لڑکیوں کے حلقے، لڑکوں کے حلقے، اور علماء جو ہے نا وہ پڑھاتے تھے، ان کے وظیفے مقرر کیے، بڑے بڑے وظیفے لگائے۔ اب کیا ہوا یہ کہ ایک صدی کے اندر جو ہے نا مسلمان جو تھے وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے، اور مسلمان جو ہے وہ ہر علم، اب پھر دیکھیں امت میں جابر بن حیان جیسے کیمسٹ پیدا ہوئے، پھر جو ہے ابو القاسم زہراوی جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور ہماری امت کے اندر جو ہے امت محمدیہ میں عباسی دور اگر آپ دیکھیں تو بڑا سنہری دور ہے، ابن الہیثم پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس نے سوئی چھید میں جو پہلا پن ہول کیمرہ بنا دیا اس بندے نے، ابو القاسم زہراوی نے سب سے پہلے آپریشن تھیٹر اس نے قائم کیا، اس نے اس کے آلات بنائے، ابن سینا جیسی شخصیت ہے، القانون فی الطب اس کی کتاب جو ابھی بھی جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ٹرانسلیٹ ہو کے پڑھائی جا رہی ہے، ہماری بہت ساری کتابیں جو ہیں وہی کام پھر بعد میں ہمارے ساتھ ہوا، ہماری کتابیں لے گئے اٹھا کے، ان کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور وہ کتابیں انہوں نے ضائع کروائیں اور وہ انگلش میں چلائیں، اب وہی ہم پڑھ رہے ہیں لیکن وہ دوسروں کی زبان میں۔ تو انہوں نے اس فلسفے کو سمجھا تھا، لہٰذا انہوں نے دنیا میں حکومت کی، اور انہوں نے اسی فلسفے کے تحت کی۔ تو عباسیوں کا جو پہلا دور ہے، اب عباسی دور حکومت جو ہے نا اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، عباسی دور حکومت جو ہے اس کو ہم یعنی حکومت کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، چنانچہ پہلا جو دور ہے وہ 132 سے لے کے 232 تک ہے، 132 ہجری سے لے کے 232 ہجری تک۔ پھر جو دوسرا دور حکومت ہے وہ 232 ہجری سے لے کے 334 تک ہے، دوسرا جو دور حکومت ہے وہ 232 سے لے کے 334 تک ہے، تیسرا جو دور حکومت ہے وہ 334 سے لے کے 447 تک ہے، 334 سے لے کے 447 تک تیسرا دور حکومت ہے، اور چوتھا جو ہے وہ 447 سے لے کر 556 تک ہے۔ تو یہ کل 4 ادوار جو ہے نا وہ عباسیوں کے بنتے ہیں، عباسی دور حکومت، اور یہ جو ہم 4 ادوار بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں حکومت کی سٹیبلٹی اور حکومت کی ڈیولپنگ اور حکومت کی جو ہے وہ گروتھ اور حکومت کی جو ہے نا وہ کارکردگی کی بنیاد پر، کہ پہلے جو 100 سال ہیں وہ بہت ہی ٹاپ کلاس کے ہیں، اس میں 9 جو پہلے خلیفے ہوئے ہیں انہوں نے بہت کام کروایا اور فتوحات بھی بہت کروائیں۔ پھر جو دوسرا دور ہے اس میں تھوڑا کمزوری آئی، تیسرے دور میں سائیڈ کی حکومتیں جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئیں، مطلب جو گورنر تھے انہوں نے اپنی خود کی حکومتیں قائم کرنا شروع کر دیں، خلیفے کو ڈی گریڈ کر دیا، جیسے آج کل ہمارا صدر ڈی ویلیو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس طرح انہوں نے خلیفے کو بالکل وہ کر دیا، اور سائیڈ سے سلجوق حکومت بن گئی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اہل تشیع کی ایک حکومت جو ہے وہ عبید اللہ مادی نے فاطمی حکومت قائم کر لی مصر میں جا کے، اور اسی طریقے سے ادھر سے جو ہے یہ پٹھان ایکٹیو ہو گئے، چنانچہ یہاں پہ غزنی حکومت، سبکتگین کی حکومت، اور انہوں نے اپنی حکومتیں بنانا شروع کر دیں، ایرانی ایکٹیو ہوئے، انہوں نے اپنی صفوی حکومت قائم کر لی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا تمام علاقوں میں اپنی، اسی طرح ایوبی جو تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، اور ان کے اوپر جو نور الدین زنگی، اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، یہ شام، عراق اور فلسطین، ان علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومت، تو یہ پھر سائیڈ کی حکومتیں ایکٹیو ہو گئیں، کیونکہ خلیفے جو تھے وہ عیاش پرست تھے، تو لہٰذا انہوں نے ان پہ بلیو چھوڑ دیا، اور ویسے انہوں نے خلیفے کو رکھا، ادبن رکھا، اس کا نام خطبے میں رکھا، اس کا سکہ رکھا، اس کی انگوٹھی یعنی مہر اس کی چلاتے تھے، لیکن ٹوٹل جو ہے وہ خود مختار تھے، بس خلیفے کو تھوڑا بہت پیسہ دے دیتے تھے کھانے پینے کے لیے، عیشی کرنے کے لیے، تو لیکن چلتا رہا نظام، وہ خلافت رہے، ایک چھتری ہے، خلافت ایک چھتری ہوتی ہے، تو وہ بہر کیف اس کا ایک روب تو ہوتا ہے کہ بھئی، جیسے اب یورپ میں دیکھیں آپ، یورپی ممالک ہیں جن کا آپس میں اتحاد ہے، تو کتنے ملک یورپ میں غریب بھی چل رہے ہیں، ہم جیسے بھی ملک ہیں، جیسے اب یونان کا بالکل بٹھا بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جب پھر معاہدہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو غریب ملک ہوتے ہیں وہ بھی پل رہے ہوتے ہیں،
تو لہٰذا وہ معاہدہ چلتا رہا، اور پھر جو چوتھا دور حکومت آیا، اس چوتھے دور حکومت کے اندر تو بہت حالات جو ہے وہ اور طرف چلنے شروع ہو گئے۔ لہٰذا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بغداد کا کوئی والی وارث نہ رہا، جو ہمارا مرکز تھا عباسیوں کا، وہ بغداد تھا۔ بغداد کا کوئی والی وارث نہ رہا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئیں، سارے اپنے اپنے منہ ہو گئے، اپنے اپنے سر ہو گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب دیکھا منگولوں نے سر اٹھایا، ٹھیک ہے نا جی، وسطی ایشیا میں منگول دندنانے لگے، تو منگولوں نے جب دیکھا کہ بغداد کا انٹرسٹ کسی کا نہیں رہا مسلمانوں کا بغداد پہ، تو چنانچہ جو ہمارا مرکز تھا بغداد، اس پر انہوں نے حملہ کیا۔ اب مرکز میں بہت کچھ پڑھا تھا، کتابیں لاکھوں کے قریب کتابیں پڑھی تھی، وہ سوری انہوں نے جلا دیں، لوگوں کے سر کاٹے، مینار بنائے، کھوپڑیوں میں شرابیں پیں، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ دجلہ و فرات دریا جو ہے ان کا پانی سیاہ بہتا رہا، رنگین بہتا رہا، اتنا خون کیا انہوں نے۔ تو منگولوں نے پھر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بغداد تباہ ہو گیا۔ بغداد تباہ ہوا تو منگولوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب جو چھوٹے چھوٹے، پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو، پھر خلافت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھاگ کے حملہ نہیں کرتا، لیکن جب انہوں نے خلافت کی جڑ کاٹ دی اور بادشاہ جو ہے وہ اپنے اپنے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں لے کے خوش تھے، تو پھر انہوں نے ایک ایک سلطنت کو جو ہے نا وہ تہہ نہس کرنا شروع کی۔ چنانچہ انہوں نے وہ رگڑا لگایا، تو پھر یہ ہے کہ پھر منگولوں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے عثمانیوں سے کام لیا، یہ ترکوں منگولوں میں سے ہی انازول قبیلے کے لوگ اٹھے، اور ان کو اچھے روحانی بزرگ مل گئے، صوفیاء مل گئے، اولیاء اللہ ملے، جو ان کو ڈائریکشن اچھی دیتے رہے۔ اس کے نتیجے میں 100 سال لگے، 100 سال، 3 نسلیں لگیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ وہ دیکھتے ہیں ارطغرل ڈرامے میں، وہ پورا بتا کے لاتے ہیں۔ تو ارطغرل کا باپ تھا، اس نے یہ، سلیمان نے یہ کام شروع کیا، قبائل کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ پھر ارطغرل آیا، پھر اس کے بعد عثمان آیا، تو عثمان نے پھر آ کے حکومت کھڑی کی، 100 سال لگ گئے۔ 1299 میں یہ لوگ، ان لوگوں کی حکومت جو ہے وہ جا کے قائم ہوئی، اور 12ویں صدی کے شروع سے یہ شروع ہوئے۔ 100 سال، 3 نسلیں لگیں، اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے ایک حکومت سٹیبل کی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ پھر عثمانی حکومت جو ہے یہ بہت تگڑی حکومت ہوئی، لیکن یہ حکومت عباسیوں کے مقابلے میں پھر بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباسی عرب تھے، نسلاً عرب تھے، حضرت عباس کی اولاد تھے، اور ظاہر ہے عباسی جب عرب بھی تھے، قریش تھے، ہاشمی تھے، تو ان کا جو لیول تھا، یا ان کا جو، یعنی ان کی جو محبت تھی، یا ان کا جو تھا، وہ اور درجے کی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، عربوں نے انہیں تسلیم تو کیا ترکوں کو، لیکن عرب ہے، عرب ترکوں کو اس درجے نہیں مانتے تھے۔ اور ترک جو تھے، اگرچہ نو ڈاؤٹ کہ ترک یورپ میں بھی گئے، یورپ کے 5 شہر ترکوں نے فتح کیے، اور وسطی ایشیا سارا ترکوں نے فتح کیا، اور سلطنت عثمانیہ جو ہے اس نے مکہ اور مدینہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیا، اور بہت اچھا انتظامات کروائے، لیکن پھر بھی عربوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ لہٰذا 17ویں صدی میں عربوں میں سے ہی ترکوں کے خلاف تحریکیں کھڑی ہونا شروع ہوئیں، جو محمد بن وہاب نجدی کی تحریک ہے، جس نے بعد میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں اس کی اہم کردار ادا کی۔ تو بالکیف سلطنت عثمانیہ جب رہی تو بھی مسلمان غلبے میں رہے، حکومتیں کرتے رہے۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہوئی 18ویں صدی میں، تو پھر یورپ نے سر اٹھانا شروع کیا، چنانچہ فرانس نے، اٹلی نے، جرمنی نے اور انگلستان نے، ان 4 ملکوں نے پورے اسلامی دنیا پہ قبضہ کیا۔ 19ویں صدی تک ساری اسلامی دنیا قبضے میں چلی گئی، تو اقبال پھر رو رہا تھا، پھڑک رہا تھا اس کا دل۔ پھر یہ 19ویں صدی کے اندر دوبارہ آہستہ آہستہ آزادی شروع ہوئی، اور اب جو ہے وہ مسلمان ملک جو ہے وہ آزاد ہے۔ تو ہمارا جو موضوع ہے نثر قدیم، وہ سلطنت عباسیہ ہے، جو میں نے بتایا 4 حصے ہیں اس کے، 132 سے 232، 232 سے 334، 334 سے 447، اور 447 سے جو ہے وہ 656۔ تو یہ ٹوٹل 4 ادوار ہے۔ ان دوروں کے اندر جو اسلامی نثر ہے، یعنی جو عباسی دور کی جو نثر ہے، عربی نثر، اس کے اندر کچھ اضافات ہوئے، چنانچہ جو بڑے اضافے اس میں شامل ہوئے، ایک تو وہی خطبہ جو تھا وہ دم توڑ گیا۔ اب وہ جو خطبہ تھا نا، وہ جو زمانہ قدیم سے قص بن سعدہ یادی نے جو خطبے دیتا تھا، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر حضور کا خطبہ، پھر خلفائے راشدین کے خطبے، پھر حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت معاویہ تو خطیبوں کو بہت نوازتے تھے، مالدار بھی تھے تو نوازتے تھے انہیں، تو لہٰذا خطبہ بہت ٹاپ پہ گیا۔ لیکن جب یہ دور آ گیا نا، آگے علمی دور آیا، جب ہارون اور مامون نے سائنسی سٹائل میں کام کروانا شروع کیا، اور چیزیں اور طرح سے ہونے لگیں، تو پھر وہ خطبہ دم توڑ گیا، پھر خطبہ نہیں بچا۔ تو لہٰذا خطبہ کوئی نہیں ہے اس دور میں، خطبہ مر گیا، خطبہ تو گیا۔ رسائل رہے، ٹھیک ہے نا، رسائل بھی کمزور ہو گیا، فن رسائل لیکن رہا، لیکن بہت کم۔ فن رسائل تو رہا،
لیکن بہت کم۔ اچھا، اب اس دور کی جو نثر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مقامات یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ مقامات جمع ہے مقامہ کی، مقامہ دراصل ایک ایسی ادبی یعنی آپ کہیں کہ ایک ایسی ادبی کہانی ہوتی ہے۔ مقامہ ایک ایسی ادبی کہانی ہوتی ہے جس کو ایک ہی مجلس کے اندر بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی مجلس کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ادب کے جو ہے وہ جملے ہوتے ہیں، جملے اس کے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں، اور ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں نا نثر کے حوالے سے، الخطبہ کسے کہتے ہیں، الحکایہ کسے کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے المقامہ کسے کہتے ہیں، الواعظ کسے کہتے ہیں، سج الکہان کسے، یہ میں ساری تعریفیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربی میں بھی شارٹ جو ہے آسان دے دوں گا، تاکہ آپ ایک ہی بار رٹا لگائیں اور پھر آپ کے لیے لکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو، آپ جہاں بھی لکھیں تو آپ اس کو آسانی سے پریزنٹ کر دیں، مشکل نہ ہو آپ کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو ساری عربی میں بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو بس آپ ایک بار یہ سمجھ لیں اچھے سے کہ مقامہ کیا ہوتا ہے۔ تو مقامہ جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سرکس وغیرہ لگتی ہے، اس کے اندر جو بعض ہمارے تو خیر وہ بھانڈ اس درجے کے نہیں وہ کرتے، تو بھانڈ ہوتے ہیں بالکل، ان کا علم بھی سطحی ہوتا ہے، نالج نہیں ہوتا ان کے پاس، بس وہ چولے مار دیتے ہیں۔ لیکن جو اس زمانے میں جو مقامہ ہوتا تھا، تو ادیب جو ہے وہ بڑا اعلیٰ درجے کا ادیب ہوتا تھا، اور وہ ایک جگہ پہ جا کر اپنی مجلس لگاتا تھا، اور اس مجلس کے اندر وہ مثلاً اب ایک درم ہے، یعنی پیسہ، اب ایک مقامہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پیسے کے اوپر جو ہے نا، درم کے اوپر پہلے درم کی جو ہے نا 30 خوبیاں بیان کرتا ہے کہ درم یہ ہوتا ہے، درم وہ ہوتا ہے، درم یہ، پھر وہ اس کی 30 خامیاں بھی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے۔ تو اس طرح مقامہ جو ہے نا یہ ایک فن جو نیا شروع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فن مقامات کا فن جو ہے نا وہ شروع ہوا۔ اب جو عباسی دور کی آپ کو نثر ملے گی نا، اس کے اندر جو ٹریڈیشنل نثر ہے اس میں صرف یہ فن مقامات آیا ہے، فن مقامات اور فن الرسائل، یہ 2 فن آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی نثر ہے نا وہ ساری علمی نثر ہے، علمی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ تدوین حدیث کا کام ہوا بہت زیادہ، چنانچہ یہ جو سیاہ ستہ لکھی گئی حدیث کی 6 بڑی کتابیں، جو کہ سب سے زیادہ، اسی طرح اہل تشیع کی 4 بڑی کتابیں، جو شیعہ علماء کے ہاں معتبر 4 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ الکافی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، کتاب التہذیب ہے، کتاب الاستبصار ہے، یہ 4 بڑی کتابیں جو شیعہ علماء کے ہاں ہیں، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ بعض دفعہ یہ سوال آ جاتا ہے کہ سیاہ ستہ اور حدیث کی جو 4 بڑی کتابیں ان کو اصول اربعہ کہتے ہیں، شیعہ علماء کی 4 بڑی کتابوں کو اصول اربعہ کہتے ہیں، اور وہ ان میں نمبر 1 کتاب الکافی ہے، نمبر 2 من لا یحضرہ الفقیہ، اور تیسری کتاب الاستبصار، اور چوتھی کتاب التہذیب۔ یہ 4 بڑی کتابیں اصول اربعہ، اور 6 بڑی کتابیں جنہیں ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، جس میں صحیح البخاری ہے، صحیح المسلم ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور سنن ابی داؤد۔ تو یہ 6 بڑی کتابیں سیاہ ستہ کی اسی دور میں ہوئیں۔ اسماء فن الرجال شروع ہوا۔ اسماء فن الرجال کہتے ہیں حدیث کے راویوں کو پرکھنے کا فن، یہ اس دور کی نثر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے اندر جو ہے نا وہ لاکھوں کے قریب راویوں کے حالات لکھے گئے، فن تاریخ شروع ہو گیا، چنانچہ لاکھوں کے قریب لوگوں کے حالات لکھے گئے، راویوں کے حالات، چھان بین لوگوں کے حالات لکھے گئے، اس کو کہتے ہیں اسماء فن الرجال، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ فن جو ہے یہ اس دور میں اپنے عروج کو پہنچا، فقہ اپنے عروج کو پہنچی۔ فقہ جو 4 بڑے فقہا ہیں وہ عباسی دور میں ہوئے، چنانچہ امام مالک کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، ان 4 فقہا کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں فقہ کی، اور وہ ساری اسی دور میں لکھی گئی۔ تو فن جو علم فقہ ہے وہ بھی اسی دور میں شروع ہوا، ٹھیک ہے، فقہ کی تدوین ہوئی۔ یہ آپ لکھیں گے عباسی دور کی نثر میں کہ عباسی دور جو ہے وہ بہت، اس کی جو نثر ہے نا وہ علمی نثر ہے۔ ٹریڈیشنل نثر جو ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جو النثر الکلاسیکیہ، جو کلاسیکل نثر ہے نا، وہ تو صرف وہی ہے کہ فن الرسائل، اور ایک چیز کا اضافہ ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں فن المقامات، بس
باقی جو نثر ہے نا عباسی دور کی، وہ ساری علمی نثر ہے، چنانچہ اس دور کے اندر جو ہے وہ تدوین ہوئی سیاہ ستہ کی، اصول اربع کی، حدیث پہ بہت کام ہوا، پھر اسی طریقے سے فقہ پہ بہت کام ہوا، فقہ کی تدوین ہوئی، پھر اسی طریقے سے علم بلاغہ جو ابھی میم نے آپ کو پڑھانا شروع کیا ہے، علوم اللسان، جس کے اندر علم بلاغت بھی ہے، اور علم العروض ہے جس کے اندر جو ہے وہ علم قوافی ہے، علم نقد ہے، یہ سارے علوم عباسی دور میں شروع ہوئے۔ عباسی دور سے پہلے اس کا وجود بھی نہیں تھا، عباسی دور میں یہ شروع ہوا۔ پھر اسی طریقے